أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسبتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہاں سے سورہ مائدہ میں کچھ خصوصی احکام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو پہلے اہل کتاب کی برائیاں وغیرہ بیان کی گئی تھیں، تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اب ان کے معاملے میں الجھنے کے بجائے اپنے کرنے کا کام کریں۔ تو ان میں سے ایک حکم اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو۔ اب یہ دوسری آیت ہے جس میں قسموں کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو یمین لغو کہا جاتا ہے، ایک کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور ایک کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ یمین لغو اس یمین کو کہتے ہیں، اس قسم کو کہتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات کسی شخص کی زبان پر قسم کا لفظ چڑھ جاتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، جو تکیہ کلام کے طور پر بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے عربوں کے ہاں یہ بہت زبانوں پر چڑھی ہوئی بات ہے کہ وہ ذرا سی بات ہوگی تو باللہ کہہ دیں گے۔ باللہ کے معنی اللہ کی قسم۔ مقصود اس سے قسم کھانا ہوتا نہیں، بلکہ وہ غیر اختیاری طور پر زبان سے قسم نکل جاتی ہے۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم یمین لغو کی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی ماضی کے واقعے پر قسم کھاتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا ہے مثلا، اور اس کے علم میں یہی تھا کہ ہوا ہے، وہ دل سے یہ سمجھتا تھا کہ واقعتاً یہ ہوا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوا تھا، اس کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ غلط فہمی کی وجہ سے اس نے قسم کھا لی کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، یا کسی واقعے کے بارے میں اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا، اور اس نے قسم کھا لی کہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا۔ تو یہ غلطی سے غلط فہمی کی بنا پر قسم کھائی گئی، اس لیے بھی اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم یمین غموس ہے۔
یہ سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے کہ ایک آدمی کو ایک پتہ ہے کہ ایک واقعہ پیش نہیں آیا اور وہ جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے ماضی کے بارے میں. یا پتہ ہے اس کو کہ واقعہ پیش نہیں آیا مگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. مثلا کسی شخص کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، چاہے قاضی کے محکمے میں یا عام گفتگو میں، کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. اب اس کو پکا پتہ ہے کہ چوری کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اسے چوری نہیں کی. تو ماضی کے واقعات کے سلسلے میں جھوٹی قسم کھانا، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور یہ انتہائی سخت ترین گناہ ہے. اس کو قرآن کریم نے شہادت الزور یا قول الزور سے بھی تعبیر فرمایا کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے جھوٹی گواہی دیتا ہے، جانتے بوجھتے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آدمی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ خطرناک ترین. اس کا خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں. جس قسم کا کفارہ ہو تو کم از کم دنیا میں آدمی نے اس کی کچھ نہ کچھ تلافی کر دی. لیکن یہ جو جھوٹی قسم ہے ماضی کے بارے میں، جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، غموس کا لفظ بھی عربی زبان میں غمسا یغمسو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ڈبو دینا، کسی چیز میں ڈبو دینا، پانی میں کسی چیز کا ڈبو دینا. تو غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. یعنی اور کوئی گناہ ہونا اس کا کفارہ ہو جائے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے، تو کفارے سے بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جھوٹی قسم کھائی گئی ماضی کے بارے میں، اس کا کوئی کفارہ بھی اللہ نے مقرر نہیں کیا، لہٰذا اس سے بچنا آسان نہیں ہے، اس کے گناہ سے بچنا آسان ہے. اس میں یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا گیا ہے جس سے کسی بندے کا حق پامال ہوا ہے، مثلا یہ کہہ دیا کہ اس نے چوری نہیں کی حالانکہ چوری کی تھی، تو جس کی چوری کی گئی اس کا حق پامال ہوا. اور اگر کسی نے چوری نہیں کی تھی اور جھوٹی قسم کھا لی کہ کی تھی اس نے چوری، تو اس کا حق پامال ہوا کہ اس کو چوری کی سزا ملے گی. تو اس لیے جس کا حق پامال ہوا، جس میں اس جھوٹی قسم کے نتیجے میں، اس کا تو واحد راستہ یہی ہے کہ جس کا حق پامال ہوا اس سے معافی مانگے، وہ معاف کر دے، پھر اللہ سے توبہ کرے، یا پہلے اللہ سے توبہ کرے پھر بندے سے مانگے. دونوں چیزیں جمع کرے، توبہ بھی اور جو صاحب حق تھا اس سے معافی بھی مانگے. اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں یمین غموس. اور تیسری چیز جو ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مستقبل کے بارے میں یہ قسم کھا لی کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. ایک شخص نے قسم کھا لی مثلا کہ میں جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر کسی وقت یہ قسم کھا لی کہ فلاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب کھا تو لی، اب اس کے نتیجے میں اب اگر کھانے کی ضرورت پیش آ جائے اور پھر کھا لے تو اس صورت میں اس کا کفارہ آتا ہے. وہ کفارہ قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا. یعنی کسی ایسی چیز پر آئندہ قسم کھا لینا کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر اس کی مخالفت کرنا، اس کے نتیجے میں کفارہ آتا ہے.